الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ یہ عبادت بدنیہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت مالیہ ہے۔ نماز یہ عبادت بدنی ہے، روزہ عبادت بدنی ہے، اور حج عبادت بدنی اور مالی دونوں کو ملا کر ادا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ خالص یہ عبادت مالی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا دیا ہوا جسم اور بدن انسان شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے نماز میں، اور سجدہ بھی کرتا ہے اور رکوع بھی کرتا ہے، اے اللہ تیرا دیا ہوا جسم اور تیری دی ہوئی شکل اور چہرہ اور یہ اعضاء، اے اللہ تیرے سامنے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے میں نے ان کو جھکا دیا، میں نے تیرے سامنے اپنی ناک کو بھی رگڑ دیا، اپنی پیشانی کو ماتھے کو بھی ٹیک دیا۔ بالکل اسی طرح اے اللہ یہ جو مال ہے یہ مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، اے اللہ اس مال میں سے جہاں آپ کا حکم ہوا، جتنا دینے کا حکم ہوا، میں اتنا مال زکوٰۃ کے طور پر آپ کے حکم کے مطابق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو ٹیکس نہ سمجھے، اس کو تاوان نہ سمجھے، بلکہ بندہ اس کو عبادت سمجھے۔ یہ عبادت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ جس طرح سے نماز عبادت ہے، ہم نے نماز پڑھ کر کسی دوسرے کا بھلا اور احسان نہیں کیا بلکہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہم نے دے کر کسی پر بھلا اور احسان نہیں کیا بلکہ ہمارا فریضہ ادا ہوا، اور زکوٰۃ اللہ کے حکم سے ایک مستحق تک پہنچ گئی اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ دل کے اندر جو مال کی محبت ہے، وہ مال کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان اور بخل یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخل جیسے بری بیماری سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے، صدقوں کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہاں صدقات سے مراد یہاں عام نفلی صدقے بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی سے فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اے اللہ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ وہ آدمی جو مال خرچ کر رہا ہو تیری رضا کے لیے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص مال کو روک کر رکھتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی اور مال کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع کر دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب جہنم میں وہ مال ان کے سامنے لایا جائے گا اور اس سونے چاندی کو اور سکوں کو گرم کر کے اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، پشت پر داغا جائے گا، جسم کے ساتھ چپکایا جائے گا گرم گرم وہ مال سونا چاندی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج بھگتو یہ عذاب جس طرح سے دنیا میں تم مال کا خزانہ کرتے تھے، ذخیرہ کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائی مال کی زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے نصاب کو دیکھے، انشاءاللہ نصاب پر ہم بات کریں گے کل، تو اپنے گھر کو دیکھے،
گھر والیوں کو دیکھے، بچیوں کو دیکھے، بالغ بچیاں جو گھروں میں ہیں ان کے پاس اگر اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے، اپنے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے، ورنہ سخت خطرے کی بات ہے، اللہ کا سخت عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی انسان کا مال برباد ہوگا اور آخرت میں تو تباہی ہے ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔